الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يطعمهم من نعيمها مدمن الخمر وآكل الربا وعاق لوالديه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر لقمہ جو ہم اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کا ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، ہماری روحانیت پر گہرا اثر ہوتا ہے. لقمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لقمہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہوتا ہے. بڑی نورانیت والے لقمے بھی ہوتے ہیں، بڑی ظلمت اور نورانیت سے دور والے لقمے بھی ہوتے ہیں. رزق حلال، پاک اور طیب رزق، یہ انسان کے کردار بنانے میں، انسان کے اعمال کی قبولیت میں، انسان کی بلندی درجات میں ایک بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. اور لقمے میں احتیاط نہ کرنا یہ انسان کو بہت دور پھینک دیتے ہیں، ایمانیات سے، روحانیت سے، جنت سے، اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے اگر انسان لقمے میں احتیاط نہ کرے اور جو کچھ کھانا چاہے بس کھائی جائے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، طیب حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کما کے حلال طریقے سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا تعلق ہی رزق حلال سے ہے. جتنا رزق حلال پاکیزہ ہوگا، جتنا وہ سچائی کے ساتھ کمایا ہوا ہوگا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لقمے کا حصول کیا ہوا ہوگا، اتنا ہی اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے. تو پہلے نبیوں کو فرمایا کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ طیب طاہر چیزیں کھاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا وعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو اور نیک عمل کرو. یعنی نیک عمل کا گہرا تعلق انسان کے لقمے کے ساتھ ہے، جو لقمہ انسان اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک شخص کا ذکر فرمایا آدمی نے لمبا سفر کیا، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے پراگندہ بال،
برا حال، میلے کچیلے کپڑے، اور پھر وہ یا ربنا یا ربنا یا ربی کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، فرمایا کہ انا یستجاب لہ، انا یستجاب لذلک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں کہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. یعنی ایک آدمی سفر کر کے تھکا ہارا حج عمرے پہ پہنچتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہوا پہنچتا ہے، لیکن وہاں جا کر بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لقمہ حلال نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان عبادتوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا بہت احتیاط برتنی چاہیے. ہر لقمہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے حلق سے جو نیچے اترے، اس پہ ہمارے دل کی پوری تسلی ہو کہ یہ ہم حلال کھا رہے ہیں، یہ طیب اور طاہر اور پاکیزہ مال کھا رہے ہیں، اور بڑا مطمئن ہو کر ہم ہر لقمے کو کھائیں کہ ہمارے معاملات ایسے ہوں، ہمارے معاملات ایسے ہوں. رزق حلال بہت بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھوں کا محسوس ہوا کہ مشقت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ کٹ لگ گئے ہیں، یا ان کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، وہ بڑی مشقت والا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبال الانسان فیما اخذہ، انسان وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کیا لے رہا ہے، امن الحلال او من الحرامی، کیا وہ حلال لے رہا ہے یا حرام لے رہا ہے. حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسے کی ایسی ہوس لگے گی، پیسہ کمانے کی اتنی لالچ آ جائے گی کہ بس پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے وہ حرام طریقے سے آئے، بس پیسہ ملنا چاہیے. یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کہ کیا میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جس طریقے سے تجارت کر رہا ہوں، جو میرے معاملات ہیں، آیا وہ جائز بھی ہیں یا ناجائز ہیں، آیا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرا رہے ہیں. پوچھنا بھی گوارا نہیں، بس اس معاملے میں اس طرح طریقے سے ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا، بس وہ کرنا ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور آج کل بازار بھرے پڑے ہیں. عام میں سے جس شخص کا تعلق بازار کے ساتھ اور جس کو تھوڑا بہت دین کا علم ہے، وہ بخوبی اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. پیسہ اور پیسہ بس. یقین کیجئے کتنے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ جو تم کرتے ہو ایسے نہ کیا کرو، کیوں تم اپنے رزق کو خراب کرتے ہو، اللہ جانتا ہے. کان پہ جوں نہیں رینک دی، سارے ایسے کر رہے ہیں، سارے ایسے کر رہے ہیں، یہ کہہ کے شریعت کے مسئلے کو پسے پش ڈال دیا اور ویسا ہی کر رہے ہیں جیسے سمجھ میں آ رہا ہے. حالانکہ صراحتاً سمجھایا کہ بھائی یہ حرام ہے، یار یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع کیا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم ویسے چلیں گے تو 100 کی بجائے 50 بچیں گے، 100 کی بجائے 40 بچیں گے. لہٰذا وہ 40 ہمیں گوارا نہیں ہے، 100 ہی گوارا ہیں، اگرچہ وہ ناجائز طریقے سے ہو، اگرچہ وہ ناجائز طریقے سے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو، جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ آگ کے لائق ہے، وہ جہنم کے لائق ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ لقمہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے.
सारा दिन सुबह से शाम तक इसी के पीछे घूम रहे होते हैं हम लोग, लेकिन इसमें बहुत एहतियात बरतनी है। हर शख्स अपने मामलात को उलमाए किराम के साथ जाके बयान करे, उनसे पूछे कि मेरा तरीका तिजारत ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ख़रीदारी मेरी इस तरह से होती है और आगे मैं बेचता इस तरह से हूँ। इतनी बारीक बीनियाँ हैं इसमें, इतनी बारीकियाँ हैं कि इंसान को पता भी नहीं लगता और वो हराम के अंदर मुब्तला होता है, हराम के अंदर मुब्तला होता है। और आजकल सूद की लानत उसने तो बेड़ा गर्क कर दी। लोग सूद ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं, छोटे छोटे लोग। ये नहीं कि बैंकों से ही सूद पे कर्जा लिया जा रहा है, आपस में सूद के मामलात हो रहे हैं। कितने ऐसे बंदों को मैंने देखा जो गरीबों को सूद पर पैसे दे रहे हैं, सूद पर पैसे दे रहे हैं, और गरीब अपनी जो है वो मुश्किल में पैसे ले लेते हैं, बाद में उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं, वो जकड़े जाते हैं, उनसे सूद की अदायगी होती नहीं, उनसे छुटकारा होता ही नहीं। हालांकि सूद बहुत बड़ी लानत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हक है कि अल्लाह 4 बंदों को जन्नत में दाखिल ना करे। यानी अल्लाह 4 बंदों को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, और जन्नत की नेमतों से अल्लाह उनको कुछ नहीं खिलाएगा, उनको जन्नत की नेमतों से इस्तिफादे का मौका अल्लाह नहीं देगा। शराब पीने वाला और सूद खाने वाला, सूद खाने वाले पर अल्लाह को कितना गुस्सा है कि उसको जन्नत में दाखिल नहीं करना, और जन्नत की किसी नेमत से, जाहिर है वो जन्नत में नहीं जाएगा तो जन्नत की किसी नेमत से वो फायदा नहीं उठा सकेगा। और सूद खाने वालों को फरमाया वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, कि जहन्नम की जो आग काफिरों के लिए तैयार की गई है, सूद खाने वाले उस आग से बचें। क्या मतलब है कि सूद को छोड़ दो। अगर तुमने सूदी मामलात को नहीं छोड़ा तो तुम्हें जहन्नम में वहीं फेंका जाएगा जहां काफिरों को फेंका जाता है। जो आग काफिरों के लिए तैयार की गई है, सूदी मामलात करने वालों को भी उसी आग में सुलगाया जाएगा, उसी आग में उनको फेंका जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दिरहम सूद का खाना, 1 रुपया, आज की जबान में 1 रुपया, 1 रुपया 1 दिरहम सूद का खाना 36 दफा जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। 1 दिरहम सूद का खाना 36 दफा जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। जानी को किस नजर से देखा जाता है माशरे में? 36 दफा जिना करे कोई आदमी, और एक तरफ एक आदमी 1 दिरहम सूद का खा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में 1 दिरहम सूद का 36 दफा जिना से भी ज्यादा बदतर है। और हज़रत काब अहबार बड़े दर्जे के ताबई हैं, वो फरमाते हैं, काब अहबार फरमाते हैं कि अगर मैं 33 दफा जिना करूं, अगर मैं 33 दफा जिना करूं, मुझे 33 दफा जिना करना 1 दिरहम सूद खाने से ज्यादा महबूब है। 33 दफा जिना करना 1 दिरहम सूद का खाने से ज्यादा महबूब है। इतनी बड़ी लानत है ये सूद, इतनी बड़ी लानत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूद के 73 दराजात हैं।
سود کے 73 درجات ہیں، ان میں سے سب سے کم درجہ، سود کے 73 درجات ہیں، سب سے کم درجہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ تو سب سے کم درجہ ہے. پھر جو 72 نمبر پہ ہے، پھر جو 71 نمبر پہ درجہ ہے، پھر تو 10 نمبر پہ، پھر جو پہلے نمبر پہ درجہ ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سود کھانے والا اور سود کھلانے والا اور سود کے معاملات لکھنے والا اور سودی معاملات پر گواہ بننے والے، یہ 4 قسم کے لوگ، یعنی کہ سودی معاملات میں جو استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ سود کے معاملات کے لکھنے والا ہے، اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس نے بس سود کے معاملات لکھنے ہیں، فلاں کو اتنے دیے، اب اس پہ اتنا سود ہے، اتنا وصول کرنا ہے، وہ صرف اور صرف سود کے معاملات لکھ رہا ہے. اور سود کے معاملات پر گواہی دینے والے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا اور سود کے معاملات پر گواہ بننے والے، ان 4 لوگوں پر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت بھیجی جائے گی. ساری دنیا آمنہ کے لال کی طرف شفاعت کے لیے دیکھ رہی ہوگی کہ ہماری شفاعت ہو جائے. اب بھی ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں، جا کے بڑی لجاجت سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت والے دن یاد رکھیے گا، شفاعت کیجئے گا، میری نظر تمہیں پر ہے، میری خبر لینا، پھروں نہ حشر کے میدان میں اجنبی کی طرح. خبر لیجئے گا، ہماری شفاعت کیجئے گا. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب سلام پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یاد رکھیے گا، شفاعت کیجئے گا. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے. قربان جائیں. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ہمیں کیا بتایا کہ فرمایا کہ 4 لوگ، سود کھلانے والا، سود کھانے والا، سودی معاملات لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر لعنت بھیجی جائے گی. کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ کہاں جائے گا یہ بندہ؟ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود جو جتنا رہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اصلی مال جو تمہارا ہے وہ لے لو، سودی جتنا بھی قرضہ ہے اس کو ختم کر دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان والا بندہ سود کے معاملات نہیں کرے گا. اگر وہ ایمان والا ہے، اس کے باوجود وہ سود سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچ رہا، تو اس کا ایمان ڈگمگایا ہوا ہے، اس کا ایمان ڈگمگایا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ڈرو. برباد کر دینے والی چیزیں، 7 چیزیں برباد کر دینے والی، ان سے ڈرو. ان میں ایک فرمایا کہ اکل الربا، کہ برباد کرنے والی چیزوں میں ایک چیز وہ سود کا کھانا بھی ہے. سود انسان کو برباد کر دیتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سودی معاملات سودی اموال کم ہوتے رہتے ہیں اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سود والے کے معاملے میں کوئی برکت ہو، اس کے مال میں کوئی برکت ہو۔ نتیجہ آخر کار یہی ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ صرف خالی ہاتھ ہی نہیں رہے گا، نیکیوں سے خالی نامہ اعمال والا بھی رہے گا۔ سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو کیا اس کا قبول ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بظاہر اس کو بڑا نظر آ رہا ہے کہ سود کے معاملات میں مجھے نفع ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا نفع اس کو پتہ بھی نہیں لگے کہاں گیا، اور آخر میں وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ اور جو لوگ صدقات کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں اور سودی معاملات کے اندر ملوث نہیں ہوتے، وہ یربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں برکت دیتا ہوں۔ سود والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لاکھ کے 1,10,000 مجھے مل رہے ہیں، صدقہ دینے والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 10,000 صدقہ دیا، باقی 90,000 رہ گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو 1,10,000 آ رہے تھے، یمحق اللہ الربا، اللہ اس کے مال کو مٹا دے گا، بے برکتہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور یہ جو صدقہ کر رہا ہے بظاہر اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا، اللہ اس میں برکتیں ڈالتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر 2 حدیثوں میں مختلف مناظر بیان فرمائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ نے امت کے بعض احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے تھے۔ امت کے کچھ طبقات جو مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں میں نے ایک منظر دیکھا، ایک خون کی نہر ہے، اس خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور خون کی نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک بھاری پتھر اس کے ہاتھ میں۔ وہ جو اندر آدمی ہے وہ خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو کنارے پہ کھڑا ہے وہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، وہ اتنا بھاری پتھر وہ اس کو پھر جا کے دور پھینکتا ہے، پھر وہ وہاں سے کنارے کی طرف آنا شروع کرتا ہے، پھر یہ بھاری پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ یہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس کو پتھر لگ رہے ہیں، جس کے منہ پہ پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ اور ایک منظر عجیب بیان فرمایا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج میں دیکھا، ایک قوم کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں جتنے، گھروں جتنے اتنے پیٹ ہیں۔ اب ایک آدمی کا ایک کمرے جتنا، ایک گھر جتنا پیٹ ہو، کتنی اس سے وحشت آئے گی کہ پیٹ، ایک گھر جتنا اس کا پیٹ پھیلا ہوا ہے۔ اور صرف پیٹ ہی نہیں پھیلا ہوا، اس پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیٹ سانپوں سے بھرا ہوا، اور دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا پیٹ سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی سود کھانے والا وہ آئس کریم نہیں کھاتا، وہ سانپ کھا رہا ہے۔ وہ چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت اور یہ چیزیں، یہ نعمتیں، وہ گویا وہ ان اندر سانپ بھر رہا ہے۔ اس کی شکل اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا اس کو کہ یہ جو تو کچھ کھا کے آیا ہے وہ تو سانپ ہی اپنے پیٹ کے اندر بھر کے آیا ہے۔ کیسی اس کی خوفناک حالت ہوگی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ لہذا
اپنے معاملات کو پرکھیں، کہیں جانے انجانے میں کوئی ہم شریعت کے خلاف معاملہ تو نہیں کر رہے، کوئی لین دین میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، جس کو اللہ نے کاروبار عطا فرمایا ہے اس کے ذمے کاروبار کے احکامات سیکھنے بھی ہیں، لہذا ہم سب سنبھل جائیں۔ اور سب سے بڑی جو سود کھانے والے کے لیے وعید ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ سود کھانے والے کے خلاف ہو گیا، پھر حضرت جبرائیل کا بھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، حضرت میکائیل کا بھی خلاف اعلان جنگ ہے، آسمان بھی اس کے خلاف ہے، زمین بھی اس کے، کل کائنات میں وہ انتہائی قابل نفرت شخص ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو پھر کوئی کائنات کی چیز اس سے محبت نہیں کرے گی کہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن بن گیا ہے، دشمن کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا بھائی، بینکوں کے جتنے بھی معاملات ہیں کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے آیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کاروباری لین دین کے معاملات، ان تمام معاملات میں دیکھ کے پرکھ کے مسائل معلوم کر کے پھر لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لقمہ حرام سے بچائے، لقمہ حلال کی ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔